ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں جہاں ظلم آتا ہے وہاں بندہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ والد ہوں تو اپنی اولاد پر ظلم نہ کیجیے، آپ بڑے ہوں تو چھوٹوں پر ظلم نہ کیجیے، آپ عہدیدار ہوں تو ماتحتوں پر ظلم نہ کیجیے، آپ حکمران ہوں تو رعایا پر ظلم نہ کیجیے، ورنہ جلد آپ کو مٹا دیا جائے گا۔ ظلم ظالم کو ساتھ لے کر کے مٹ جاتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا، مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس مظلوم کی بد دعا اور اس کی قبولیت کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی بد دعا بہت جلد بہت تیزی کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں جو چھوٹے لیول کے لوگ ہیں ان کا حق دبا کر، کسی کا پیسہ مار کے، کسی کا حق مار کے کسی پر ظلم نہ کیجیے، کسی کو ستائیے نہیں، نہ اپنی زبان کے ذریعے سے کسی پر ظلم کیجیے، نہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے کسی پر ظلم کیجیے، نہ کسی کو ستا کر اس پر ظلم کیجیے، ورنہ آپ کو مٹا دیا جائے گا۔ آپ کے ساتھ وہ کیفیت ہوگی، اچانک آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو ایسی بیماری لگ جائے گی جس کا آپ کو کوئی علاج نہیں ملے گا، کچھ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، آخرت میں کیا آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، قبر میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا وہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ظلم سے ہر حال میں، ہر صورت میں اور ہر قیمت پر بچنے کی کوشش کیجیے، کسی پر آپ ظلم نہ کریں، وہ چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں، وہ چاہے اپنی اولاد ہو۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد پر کہاں ظلم کرتے ہیں۔ ایک بچے نے ایک نقصان کیا ہے، ایک چھوٹی سی غلطی کی ہے، اس غلطی کے مطابق اتنی یا تو اس کو تنبیہ کر دینا، اس کو سمجھا دینا، اس کو احساس دلا دینا، یا اس کو تھوڑی سی اسی قدر سزا دے دینا، اتنا تو بنتا ہے۔ لیکن ایکسٹرا سزا دینا، بہت زیادہ مارنا، بہت زیادہ ٹارچر کرنا، بہت زیادہ ذلیل کرنا، انسلٹ کرنا، وہ چاہے استاد ہو اپنے شاگردوں کے حوالے سے، باپ ہو اپنے بچوں کے حوالے سے، یا کوئی مالک ہو اپنے نوکروں کے حوالے سے، جو ایکسٹرا کرے گا وہ ظلم کرے گا۔ اور آپ اگر معاشرے کے اندر کوئی مینوفیکچرنگ کا کام کرتے ہیں، آپ اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، لوگوں کی صحت خراب کرتے ہیں، لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، یہ بھی ایک طرح کی زیادتی ہے، غبن ہے، اور مسلمان کی یہ شان نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی کنڈیشن میں ہیں ہمیشہ ظلم سے بچتے رہیں، کیونکہ الظلم من ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ اب جب ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ہے تو پھر یہاں وہ روشنی کہاں سے لائے گا؟ اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے کوئی وراثت چھوڑی ہے، آپ نے ان کے اندر تقسیم کرنا چاہی ہے، تو جو حصہ بیٹوں کو دے رہے ہیں، اگر بیٹیوں کو نہیں دے رہے، یہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کی بہن کا حصہ بنتا تھا، آپ نے نہیں دیا، یا آپ نے ظلم کیا ہے۔ اور ظالم کا حال، اگر وہ حکمران ہو کر کسی پر ظلم کرتا ہے، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا، آپ رعایا ہو کر بھی وہ ظلم کریں گے، آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ پھر آپ یہ نہ کہنا کہ میرے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، میرے ساتھ کسی نے وفا نہیں کی ہے۔ اللہ کے بندے، آپ نے ظلم لوگوں پر اتنا کیا ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو آپ سے پھیر دیا ہے، اللہ نے آپ کو دنیا میں تنہا کر دیا ہے، اللہ نے آپ کے اپنوں کو آپ سے دور کر دیا ہے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کہ بندے کو اس کی اپنی اولاد ہی چھوڑ کر کے چلی جائے، اس کے اپنے ہی اس سے منہ موڑ کر چلے جائیں، اس کے اپنے بھائی اس سے بات کرنا گوارا نہ کریں؟ یہ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو ظلم سے بچا لیا نا، کسی بھی طرح کسی پر ظلم نہ ہونے پائے آپ کی طرف سے، آپ کی وجہ سے کوئی آہ نہ بھرے، آپ کی طرف سے اگر کوئی آہ آسمانوں پر نہیں جاتی نا، تو آپ کے لیے رزق اترتا ہے، آپ کے لیے برکتیں اترتی ہیں، آپ کے لیے عزتیں اترتی ہیں، آپ کے لیے محبتیں اترتی ہیں۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبتوں کو ڈال دیتا ہے۔ لیکن روزانہ کہیں نہ کہیں سے آہیں جا رہی ہوں گی، روزانہ کہیں نہ کہیں سے بد دعائیں جا رہی ہوں گی، تو آپ کے لیے کوئی رزق نہیں اترے گا، آپ کے لیے کوئی محبت نہیں اترے گی، آپ کے لیے کوئی وفائیں نہیں اتریں گی۔ پھر آپ کو کسی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا میرے لیے دعا کریں، لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں تنہا ہو گیا ہوں۔ پھر آپ کی زندگی کے آخری لمحات، وہ جو نزا کے عالم میں ہوتے ہیں نا، آپ کے اپنے ہر طرف سے آپ کو گھیر کر کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ کلمے میں شریک ہوں گے، آپ کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہوں گے، آپ کے جنازے میں شریک ہوں گے، آپ کو ودا کر رہے ہوں گے۔
ایسی صورت میں آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، لوگ آپ کو اپنی دعاؤں محبتوں کے ساتھ روانہ کر رہے ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اکیلے مر رہے ہوں، اکیلے اس دنیا سے جا رہے ہوں، اور کوئی آپ سے پانی پوچھنے والا بھی نہ ہو، کوئی آپ کو محبت دینے والا بھی نہ ہو، کوئی آپ کی آنکھیں بند کرنے والا بھی نہ ہو، کوئی آپ کے اعضاء کو سیدھا کرنے والا بھی نہ ہو۔ ایسی کیفیت میں نہ جانا یار، اپنے آپ کو اس قدر تنہا نہ کر جانا، دنیا کی لالچ میں اپنوں کو نہ چھوڑ جانا، اپنوں سے منہ نہ موڑ جانا، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آپ نے دونوں کنڈیشنز میں زندگی گزاری، اپنوں کے بغیر گزاری یا اپنوں کے ساتھ گزاری، دنیا کے لالچ میں گزاری یا دنیا کو قربان کر کے، دنیا کو خرچ کر کے، اپنوں کو اپنا بنا کر کے گزاری۔ جس حال میں بھی آپ نے گزاری، زندگی گزر جائے گی، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جاتے ہوئے آپ یہاں سے آنکھیں بند کریں، لوگ دعائیں کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، اچھا ہوا یہ دنیا سے چلا گیا، اچھا ہوا یہ ذلیل کرنے والا انسان یہاں سے دفع ہو گیا۔ ایسا نہ ہو یار۔ اپنے آپ کو مظلوم کی دعا سے بچائیں، اپنوں کو اپنا بنائیں، اور ہر قیمت پر، ہر کیفیت میں، ہر صورت میں اپنوں کو اپنا ہی بنا کے رکھیں، ان کو بیگانہ نہ ہونے دیں۔